نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے تقلید اور اجتہاد کے بارے میں۔ تقلید اور اجتہاد۔ تقلید کہا جاتا ہے ناواقف آدمی کا کسی جاننے والے پر اعتماد کر کے اس کے قول پر عمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس تقلید کا حکم قرآن کریم میں اور بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات، مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کو بھیجا جن کی طرف وحی کی جاتی تھی، بس لوگوں سے کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل ذکر ہیں، قرآن والے ہیں، دین کے سمجھ رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تقلید صرف ان مسائل اور احکام میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہوتا، یا قرآن و سنت کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، یا ان کے ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہوں، یا ان کے معنی میں کوئی اجمال ہو یا ابہام ہو، یا قرآن و سنت یا ان سے نچلے درجے کے دلائل کے اندر کوئی تعارض پایا جاتا ہو، دلائل ایک دوسرے کے مقابل ہوں، معارض ہوں۔ چنانچہ قرآن و سنت کے وہ احکام و مسائل جو قطعی ہیں یا ان کا حکم بالکل واضح ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی اجمال اور ابہام یا تعارض وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ان مسائل میں کسی امام و مجتہد کی کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ اب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان تمام احکامات کی فرضیت، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، شراب نوشی وغیرہ کی حرمت، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ ایسے احکامات ہیں جو قرآن کے اندر بالکل واضح یا تو ان کے کرنے کا حکم دیا گیا اور یا ان سے منع کیا گیا، تو لہٰذا ایسے احکامات کے بارے میں براہ راست قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے واضح احکامات ہیں۔ تقلید صرف اس غرض کے لیے کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت سے جو مختلف المعانی احکام، وہ احکام جن کے معانی مختلف ہیں، وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ان میں کوئی ایک معنی متعین کرنے کے لیے اپنی ذاتی رائے استعمال کرنے کے بجائے سلف میں سے، اکابر میں سے، علماء میں سے کسی صالح مجتہد کی رائے اور فہم پر اعتماد کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ دوسری صورت انتہائی احتیاط والی ہے، محتاط، صواب اور درست صورت ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین متقدمین کے پاس جو علم و فہم، تقوی و للہیت، حافظہ و ذکاوت، دین و دیانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے جو قربت وغیرہ یہ صفات موجود ہیں بعد کے لوگوں میں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، اس فتنوں کے دور میں ایسے اوصاف لوگوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب چنانچہ جو اعتماد ائمہ مجتہدین پر کیا جا سکتا ہے، بعد کے لوگوں پر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آدمی اپنے اوپر ایسا اعتماد کر سکتا ہے۔ تقلید سے قرآن و سنت ہی کی پیروی اور اتباع مقصود ہوتی ہے۔ تقلید کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں خدا نخواستہ کہ بھئی یہ بعض بدبخت کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو تقلید کرنے والے ہیں یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان حضرات کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقلید میں مجتہد کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ صرف شارع کی ہوتی ہے، مقلد اس کی تشریح و تعبیر پر اعتماد کرتا ہے۔ اب جہاں پہ قرآن کا حکم بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، بالکل صریح حدیث موجود ہے، اب ایسی جگہ میں کسی مجتہد کے کسی قول کی پیروی نہیں کی جاتی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان ابن ثابت جن کا نام ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کہیں پہ بھی آپ کو میرے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر ماریں، حدیث کو لیں، کیونکہ حدیث اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ لازم اور ضروری ہے۔ اب جہاں پہ قرآنی آیت، اس کی کوئی واضح تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے، حدیث مبارکہ کی کوئی واضح تشریح ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی اللہ والے، کسی بڑے عالم مجتہد، اس کے قول کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے قول کو لے لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ صراحتاً ہمارے پاس کوئی اور حکم نہیں ہے۔ تو اب یہ مجتہد کی حیثیت شارع کی ہوتی ہے، مقلد اس تشریح و تعبیر پر اعتماد کرتا ہے، نہ کہ مجتہد کو بذات خود وہ واجب الاطاعت سمجھ کے اس کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ واجب الاطاعت ذات وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اس لیے واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے احکام الہی کی ترجمانی فرمائی ہے۔ تقلید صرف مسائل شرعیہ فریہ میں ہوتی ہے، جو احکام شریعت تواتر اور بداہت سے ثابت ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی، دین کے بنیادی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، قرآن و سنہ کے وہ نصوص، وہ آیات، وہ احادیث جو قطعی دلالہ ہیں، جن کی دلالت قطعی اور یقینی ہے، ان کا کوئی معارض اور مقابل بھی موجود نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ ائمہ مجتہدین کو شارع، معصوم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح خطاؤں سے پاک سمجھنا قطعی طور پہ غلط ہے۔ وہ شارع، معصوم اور خطاؤں سے پاک نہیں ہوتے، ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا، غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن انہیں خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اور وہ اجر اجتہاد ہے، کوشش کا اجر ہے۔ خطا نہ ہو، درست ہو تو ڈبل اجر، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پر ایک اجر ان کو ملتا ہے اجتہاد کا، اور اگر درست استنباط کریں تو اجتہاد کا اجر بھی ملتا ہے اور ثواب کا اجر بھی ان کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ مجتہد کے لیے کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے۔ البتہ عوام کے لیے تقلید ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ان میں اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت کو سمجھ سکیں، متعارض دلائل میں تطبیق یا ترجیح کا فیصلہ کر سکیں، لہٰذا ان پہ لازم ہے کہ کسی مجتہد کا دامن پکڑیں اور اس کے بیان کردہ مسائل و احکام پر عمل کریں۔ عہد صحابہ میں، تابعین کے دور میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی، مطلقاً کسی کی تقلید، کسی کی بات ماننا یا کسی ایک ہی امام کی اتباع و پیروی کرنا، تمام جتنے بھی احکامات ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، ان میں ایک امام کی تقلید کرنا، ان دونوں پر صحابہ اور تابعین کے دور میں عمل ہوتا رہا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس وقت تقلید کی یہ دونوں قسمیں جائز تھیں، لیکن آج کے دور میں تقلید مطلق جائز نہیں ہے کہ بھئی کسی امام کا قول لے لیا، ایک قول کہیں سے لے لیا، دوسرا قول کسی اور امام کا، تیسرا کسی اور امام کا، ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اب تقلید شخصی واجب ہے، یعنی کسی ایک متعین مجتہد ہی کی تقلید کرنا، اس لیے کہ اب اگر تقلید مطلق کو جائز قرار دیا جائے کہ بھئی آپ جس امام کے جس قول کو لینا چاہتے ہیں لے لیں، تو چونکہ اب تو وہ تقوی اور خدا خوفی کا وہ معیار باقی نہیں ہے جو پہلے زمانوں میں تھا۔ لوگ بجائے شریعت پر عمل کرنے کے اب اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ اب جس مسئلے میں جس امام کا قول اس میں آسانی وہ انہیں نظر آئے گی، اسی کو اختیار کر لیں گے، اب اس میں خواہشات کی اتباع ہوگی، شریعت کی پیروی اور اتباع نہیں ہوگی، جبکہ تقلید سے مقصود تو شریعت کی اتباع ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین بہت سارے گزرے ہیں، مگر تقلید صرف 4 اماموں کی جاتی ہے، حالانکہ ائمہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ جو 4 امام ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ جو 4 حضرات ہیں ان کی تقلید اس لیے کی جاتی ہے کہ انہی ائمہ 4 کے فقہی جو مذاہب ہیں
وہ مدون ہو چکے ہیں، باقاعدہ ان کو یعنی تدوین کی شکل میں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ باقی اماموں کے جو فقہی مذاہب تھے وہ تو نہ اس طرح مدون شکل میں محفوظ ہیں اور نہ ہی ان مذاہب کے جو علماء ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یہ بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہٰذا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہوگی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش میں فقہ حنفی کے علماء پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان ملکوں میں رہنے والوں پر فقہ حنفی کی تقلید لازم ہے۔ یہاں فقہ حنفی رائج ہے، اس کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہنا اور اس تقلید شرعی کو شرکیہ تقلید کہنا اور استعداد و صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود براہ راست قرآن و حدیث سے غلط سلط مسائل نکال کے ان پہ عمل کرنا، یہ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے آدمی اہل السنہ والجماعت سے خارج ہو جاتے ہیں، اہل بدعت اور ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال اس کی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلیں جی اگر ائمہ سارے کے سارے برحق ہیں تو میں بجائے تقلید شخصی کے میں مطلق تقلید کر لیتا ہوں، تمام ائمہ فقہا میں سے ان کے مذاہب میں سے جو اچھے اچھے اقوال ہیں قرآن و حدیث کی جو انہوں نے تشریحات کی ہیں وہ لے لیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں تقلید مطلق کی وجہ سے وہ شخص وہ بجائے تقلید جو ایک مستحسن عمل تھا اس کے بجائے وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ وہ اس کی ایک بڑی پیاری مثال لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے مثلاً وہ یہ کہے کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بدن سے خون نکلنے کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اگر بدن سے خون نکلنے پر وہ وضو تازہ نہ کرے اور کہہ دے کہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا تو لہٰذا میرا وضو باقی ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ اپنی گھر والی کو چھو لیتا ہے تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ چونکہ امام صاحب کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کروں گا۔ اب یہ اجتہاد مطلق ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فقہ حنفی پر فتویٰ لیا جائے تو فقہ حنفی والے کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اور شافعی فقہ والوں سے فتویٰ لیا جائے تو وہ بھی کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوگا کہ بھئی نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، حالانکہ دونوں ائمہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ ہے تقلید۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جس کا نام ہے اجتہاد۔ اجتہاد یہ اس خاص قوت کا نام ہے، قوت استنباط کا نام ہے، مسائل اخذ کرنے کا نام ہے، جس کے ذریعے کوئی شخص قرآن و حدیث کے خفیہ اور دقیق احکام و معانی اور اس کے اندر جو پوشیدہ اسرار ہیں، جو راز ہیں، جو علتیں ہیں، تو ان کو حاصل کر لیتا ہے۔ عام لوگوں کی یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اب جو امور قطعیہ ہیں، اجماعیہ ہیں، ان میں تو اجتہاد نہیں ہوتا، اور ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت بھی نہیں ہوتا۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، نئے مسائل، نئے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اجتہاد کے لیے اہل اجتہاد کا ہونا اور ان میں تمام ان شرائط کا پایا جانا جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں، یہ شرط ہے۔ اور اجتہاد میں انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کی رائے اختیار کرنی چاہیے، یعنی تمام اہل اجتہاد مل کر نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالیں، ہر شخص جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس طریقے پہ اجتہاد نہ کرے۔ آج کل اجتہاد کے نام پر اباحیت اور تحریف دین کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کی اباحیت جو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے، اسے ہرگز اجتہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن آج
لوگوں کو فریب دینے کی بنا پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے اجتہاد کیا، فلاں نے اجتہاد، اور اس مسائل میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ تو اجتہاد کے لیے سخت شرائط ہیں، ان شرائط کی بنا پہ اجتہاد ہو سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ کسی نئے پیش آمدہ مسئلے کے اندر وقت کے جو تمام جلیل القدر فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ سب بیٹھ کے اس مسئلے پر کوئی اجتماعی رائے قائم کریں۔